اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 to 12 آف سورہ القیامہ کو سیکھیں گے، اوکے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ I'm going to read these ayahs first, then we will look into translation and then the tajweed rulings inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ اوکے، تو اس کا ایک بار ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ جو لاسٹ لیسن کی آخری آیت تھی اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، تو سوال کیا کرتے ہیں کہ قیامت کیسے ہوگی، کب آئے گی، ہے نا؟ اس کے حوالے سے ان کا سوال تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان اگلی آیتوں کے اندر قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ اوکے، پہلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 7۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، سبحان اللہ، آنکھیں چندھیا جائیں گی، یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ خوف کے مارے آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ جس طرح جب کوئی روشنی آپ کی آنکھوں میں آتی ہے تو جس طرح ہوتا ہے، حیرانی سے یا خوف سے چندھیا جاتی ہیں، ایسے ہماری آنکھوں کا حال ہوگا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ خسف جو ہم صلاۃ الخسوف پڑھتے ہیں، یہ گرہن جو لگتا ہے، ایکلپس جو ہوتا ہے، جہاں چاند کی جو روشنی ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا منظر کیسا ہوگا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، آپ دیکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند اور سورج اکٹھا ہو جائے، ہے نا؟ کہ سورج جب آتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، اور جب چاند کو آنا ہوتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر تو ایسا ہوگا کہ دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی اتھل پتھل مچ جائے گا، ادھر کی چیز ادھر، اس طرح ہوتی ہے قیامت، ہے نا؟ اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ تو قیامت کا منظر ہے، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ اللہ اکبر، اس جگہ اس وقت انسان جو ہے بھاگنے کی یا پناہ کی جگہ ڈھونڈے گا، لیکن قیامت کے دن تو جو حشر کا میدان ہوتا ہے وہ تو چٹیل میدان ہوتا ہے، وہاں تو کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگی جہاں پر انسان چھپ سکے، ہے نا؟ لیکن یہاں پر انسان کیا کرے گا، اس وقت وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر ہم چھپ جائیں اس قیامت سے، جس کا وہ سوال کر رہے تھے کہ کب آنے والی ہے قیامت۔ جب ان کو آگے دکھ جائے گی تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے کہ کوئی جگہ ہے جہاں پر ہم بھاگ جائیں اور چھپ جائیں، ہے نا؟ کَلَّا لَا وَزَرَ، نہیں، پناہ کی کوئی جگہ اب نہیں ہوگی، اب تو بس اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور ہر ایک کیے کا حساب دینا ہے، اور اس کا جو بھی اجر ہو، اس کا جو بھی ہم نے جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے نا؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ریفیوج نہیں ہوگا۔ There is no way that you can hide from قیامہ. You cannot hide from me. You cannot hide from all whatever you have done. The sins, everything، کسی سے آپ چھپ نہیں پائیں گے۔ اس دن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہی ہے۔ یہ کنٹینیو ہوتا ہے، قیامت کا جو منظر یہاں بتایا جا رہا ہے یہ آگے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ آیتیں ہم کل پڑھنے والے ہیں، یعنی ان دا نیکسٹ کلاس، بیکاز تجوید کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑی آیتوں کو ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ پر بھی زیادہ برڈن نہ ہو اور یعنی غلطیاں زیادہ نہ آ جائیں۔ اوکے، دیٹ از وائی only few ayahs we're taking for every 4 days۔ سبحان اللہ، 4 days میں آپ صرف 5 سے 6 آیتیں ہی پڑھیں گی تاکہ آپ کی تجوید بہتر ہو جائے، کیونکہ قرآن کو اس کے حقوق
اس کے حق کے مطابق پڑھنا ہے نا. ایوری لیٹر ٹو بی ریسائٹڈ ود اٹس حق انشاءاللہ. تو اب تجوید کے رولنگس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. فَإِذَا فا کو ایک حرکہ ہی کھینچیں گے. فَإِذَا زال کے اندر بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. جیسے دیکھیں ہم اس کو اکثر اسٹوڈنٹ اسپیشلی بگنرس اس کو مسٹیک کیسے کرتے ہیں. فَإِذَا زا یہ رانگ ہے. اس کو بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ زا کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. جو زا یہاں ہے دیکھیں یہ جو 11th آیت کے اینڈنگ میں ہے یہ ہوتا ہے وَزَرْ وَزَزَ. اس میں زیڈ کی آواز آتی ہے لیکن اس میں نہیں آتی. اگر آپ نے لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زال کو نکال کر یہ زا کو وہاں رکھ دیا ہے نا. میننگ چینج ہو جائے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. بَرِقَ ایک ایک حرکہ کسی کو بھی زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا. بَرِقَ قاف ہیوی رکھیں. یہ حروف مستعلیہ ہے تھوڑا سا بھاری تو ضرور کرنا ہے کیونکہ اس میں استعالہ کی صفت ہوتی ہے. بَرِقَ قا اوکے. بَرِقَ قا ایسے نہیں پڑھیں گے. بَرِقَ قاف کو لام سے ملائیں. لام کو قلقلہ نہ کریں. بَرِقَل یہ نہیں کریں گے. اوکے. بَرِقَ الْبَصَرُ. با لائٹ پڑھیں گے باریک ہوگا. صاد بھاری کریں گے زیادہ بھاری کیونکہ استعالہ کے ساتھ ساتھ اس میں اطباق بھی ہوتا ہے اس لیے ہیوینس کے ساتھ پڑھیں گے. بصر. یہ را پر ہم ساکن لگا کر وقف کر رہے ہیں. یہاں پر اس سے پہلے فتحہ ہے اس وجہ سے اس کو ہیوی کیا جائے گا. یہ جو فتحہ ہے نا اس کی وجہ سے یہ بھاری ہوگا. اس کو بصر نہیں پڑھیں گے بلکہ بصر بصر صر صر. اوکے. را ساکن will be heavier. پروناؤنس ریسائٹ کریں میرے ساتھ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَخَسَفَ یہاں پر بھی دیکھیں سارے لیٹرز ایک 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 حرکہ سب پہ فتحہ ہے کسی کو کھینچے نہیں. وَخَسَفَ ایک ہی لیٹر ہے خا جس کو آپ نے بھاری کرنا ہے ہیوی ہے. باقی کے جو لیٹرز واو سین فا ہے اس کو لائٹ کریں. وَخَسَفَ خَسَفَ خَسَفَ خا 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 نہیں تھوڑا ہیوی کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ ہے لیکن اگر اسٹرینتھ دیکھا جائے حروف مستعلیہ کی تو سب سے کم ہیوی یہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہیوی لیٹر تو ہوتا ہے. اوکے لیکن اس کو تھوڑا ہیوی ضرور رکھیں گے کیونکہ اس میں بھی استعالہ کی صفت پائی جاتی ہے. وَخَسَفَ وَخَسَفَ فا کو اب لام سے ملائیں قلقلہ نہ کریں لام پر. وَخَسَفَ الْقَمَرُ قا ہیوی اور میم کو لائٹ کریں گے اور را کو دوبارہ بھاری کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے. قمر مر نہیں ہوگا مارو مارو. دیکھیں مر مارو ڈفرنس ہے نا. یہ ڈفرنس کو رکھیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. وَجُمِعَ یہاں پر بھی all the letters one 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 حرکہ. وَجُمِعَ لیکن عین کا دھیان دیں کہ اس کو ایک تو ہیوی نہ کریں عین کو. کچھ اسٹوڈنٹس اپنی ریسائٹیشن میں نے جو سنا ہے دس ویک آپ اس کو آ پڑھ رہے ہیں کیونکہ شاید آپ لوگ عین کا مخرج ادا کرتے ہوئے استعالہ بھی کر رہے ہیں. دیٹ از وائی یہ آواز آ کی آ رہی ہے. عین کو صحیح سے لائٹنس کے ساتھ پڑھیں گے. باریک لیٹر ہے استعالہ نہیں ہوتا استفال ہوتا ہے اس میں تو آپ آ ایسے پڑھیں گے. وَجُمِعَ وَجُمِعَ وَجُمِعَ. اوکے ایک ایک حرکہ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ عین کو ملائیں گے شین سے لام سے نہیں ملا رہے کیونکہ وہ حروف شمسی ہے لام شمسیہ ہے تو لام کو ہم نہیں پڑھ رہے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ میم ساکن پر اظہار ہوگا. ایکسٹرا غنہ جو کرتے ہیں نا شمسو یہ نہیں ہوگا صرف اظہار ظاہر کریں. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اگین سیم وَالْقَمَرُ قاف بھاری اور ساکن بھی بھاری وقف کے دوران. قمر ایسے پڑھیں گے. اوکے repeat with me. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَقُولُ قاف کو دو حرکہ کھینچیں گے. يَقُولُ واو مد ہے نا یہ لام کو ایک ہی کاؤنٹ اور اس لام کو اس لام سے ملائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ دو اسٹوڈنٹس نے شاید ریسائٹیشن میں اس کو نون کو اخفا نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم. دیکھیں انسانو نہیں پڑھیں گے. انسانو انسانو ایسے. اوکے. یقول الانسان یومئذ یوما نہیں ہوگا. دیکھیں یہ آواز یو جیسی انگلش کی جو یو ہوتے ہیں نا ویسی نہیں ہوتی.
یہ یو ہوتی ہے. جیسے اگر انگلش کا کوئی ورڈ لیں یو, ساؤتھ ہم جو یوز کرتے ہیں ماؤتھ, اوکے, دا ماؤتھ وچ وی ہیو ماؤتھ, او کی آواز آتی ہے, ہم ماؤتھ کو موت نہیں پڑھتے, ماؤ ہے نا, ایسے ہی یو نہیں ہوتا, یو, ناٹ یومئذ, اٹ از یومئذ, یومئذ, فائن, یومئذ. ایک ایک حرکہ. یہاں تنوین کے بعد دیکھیں حمزہ آیا ہے تو حروف حلقی ہے, therefore جسٹ اظہار کر کے پڑھیں گے یومئذ, اور یہ ذال میں کوئی زا کی آواز, زیڈ جیسی آواز نہیں آئے گی, نو بزنگ ساؤنڈ. یومئذ این المفر, آئینہ, اینا نہیں. دیکھیں یہاں پر واولین بھی ہے یالین بھی, تو ان کی آوازوں کو سمجھ جائیں. یوما نہیں ہوگا اور اینا نہیں ہوگا, اینا. جس طرح ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر, خیر نہیں ہوتا, خیر, ای کی آواز آتی ہے. السلام علیکم, لیکم نہیں ہوتا, علیکم. تو یہ ای ہوتا ہے, اے نہیں, اینا, اینا نہیں, آئینہ, آئینہ, اوکے. اینل, لام سے ملائیں, مفر, اوکے. میم اور فا کو لائٹ رکھیں, را ساکن بھاری ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. یہاں وقف کریں گے تو را پر کیا ساکن لگے گا, لیکن یہ تشدید جو ہے نا وہ نہیں جائے گی, تشدید ویسے ہی رہے گی. تو اب اس کو آپ تکرار بھی زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ را کی جو تکرار کی صفت ہے اس کو ہم زیادہ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم دو کے بجائے 4-5 را پڑھ رہے ہیں, مفر, ایسے ہو جائے گا. دیکھیے رانگ لگے گا, مفر, ہے نا. تو اب کیا کرنا ہے, نبر کرنا ہے. نبر یعنی تھوڑا سا آپ اپنے ایکسنٹ کو رائز کریں, تھوڑا سا اپنی آواز کو ہائی کریں ایٹ دی اینڈ, اور را پر تشدید لگا کر سٹاپ کریں, اس کو نبر کہتے ہیں. یہ وقف کے دوران ہوتا ہے جب آخری لیٹر ساکن کے ساتھ ساتھ تشدید کے ساتھ پروناؤنس کیا جاتا ہے. سوائے نون اور میم کے, وہاں پر ہم غنہ کریں گے 2 حرکہ, باقی لیٹرز پہ نبر کریں گے. قلقلہ کے حروف پہ قلقلہ کبرا کریں گے. اوکے, کیسے پڑھنا ہے یہاں پر, این المفر, مفر, مفر, اوکے, مفر, مفر نہیں, تھوڑا سا ہائی کریں اور را پہ تھوڑا زیادہ سٹریس دیں. یقول الانسان یومئذ این المفر, مفر, اوکے. کلا لا وزر, کلا, لام پر تشدید ہے, لام مشدد, اس کو سٹریس بھی دیں اور 2 حرکہ کھینچیں, الف مد ہے, کلا لا وزر, اور ایک بار ہے لا, لا یعنی نہیں, اس کو 2 حرکہ کھینچیں, 1 حرکہ کریں گے تو میننگ چینج ہو جائے گی. کلا لا وزر, وزر, یہ زا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں, یہ ہوتا ہے جس میں یہ زیڈ کی آواز آتی ہے, زا, زا, اوکے. باقی کے جو بھی ہم نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ میں جو فَإِذَا پڑھا وہاں پر بھی ذال میں ز کی آواز نہیں آتی ہے, اوکے. یومئذ أَيْنَ الْمَفَرُ, یہاں پر بھی یومئذ میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی, لیکن یہاں آئے گی لا وزر, را ساکن یہاں پر بھاری ہوگا, ساکن لگا کر ہیوی رکھیں. کلا لا وزر, کلا لا وزر, إلى ربك يومئذ المستقر. إلى 2 حرکہ, الف مقصورہ ہے, 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں اس کو. ربی کا را بھاری, ربی کا نہیں پڑھیں گے, اور ربی کا را را. یومئذ, یہ ایکچول میں نا یومئذ, جہاں اس طرح یہ جو اوپر کی لائن میں ہے نا یومئذ, ویسا ہی یومئذ یہاں پر بھی ہے. یہ کسرتان ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کسرتان, فتحتان, ضمتان کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے, جو حمزۃ الوصل یوز ہی کیوں ہوتا ہے, جب ساکن سے کوئی ورڈ کو شروع ہونا ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل آتا ہے نا, تو اس حمزۃ الوصل کی وجہ سے التقاء ساکنین ہوتا ہے, 2 ساکن مل جاتے ہیں, تو ایک ساکن کو یا تو نکالتے ہیں, جس طرح حروف مد میں ہم حروف مد کو نکال کر پڑھتے ہیں, ہے نا, اور یا تو اس کی حرکت کو چینج کرتے ہیں, یا یہاں پر نون قطنی لگا کر پڑھتے ہیں, یہ تنوین میں ہوتا ہے. یہ جو یومئذن, ذن, تو ایسا تھا ہے نا, ذن یعنی ذال کے نیچے کسرہ لگا کر نون ساکن لگائیں, تو یہ ایسا پڑھنا تھا یومئذن. اب اس کے بعد حمزۃ الوصل آیا ہے جس کے بعد ایک اور ساکن ہے, 2 ساکن ہو گئے, التقاء ساکنین, تو ابھی نون ساکن کی ساکن کو نکال کر کسرہ لگا کر یہاں آپ کو دیا ہے, تو کیسے پڑھنا ہے, یومئذن پڑھیں گے, یومئذن پڑھیں گے, اوکے. یومئذن المستقر, مست لائٹ, قاف بھاری, را بھاری, اور را پر دوبارہ یہاں تجدید ہے تو ساکن لگا کر وقف کے دوران نبر کر کے پڑھیں گے. مستقر, قر, قر, قر نہیں, قر, اوکے. الحمدللہ. إلى ربك يومئذ المستقر.
تو ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، اس کو اور اچھے سے آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. ریکارڈنگ جب پرووائڈ ہوگی تو دوبارہ سے اس کو سنیں اور انشاءاللہ اس کو ایسے ہی یاد بھی کریں اور اچھے سے آپ ریسائٹ کر کے سنائیں گے انشاءاللہ آن وینسڈے. اوکے، تو ہم اس کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر فإذا فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر 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 يقول الإنسان يومئذ أين المفر 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 كلا لا وزر 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 إلى ربك يومئذ المستقر 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 فإذا برق البصر
فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر. ما شاء الله بارك الله فيكم. الحمد لله. इसको جزاكالله خيرا كثيرا في الدارين. वैया के खैरन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस 6 आयात से अच्छे से प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह और इसको सुनाएंगे ऑन वेडनेसडे. टुमारो देयर इज़ नो क्लास फॉर उर्दू बैच, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आप कल भी आना चाहते हैं तो देयर इज़ नो इशू. ओके बाजी इंशाल्लाह. रिकॉर्डिंग मिलेगी बाजी जी रिकॉर्डिंग शेयर होगी ग्रुप में इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैरन वैया के कसीरन फी खैरन दारैन. आमीन आमीन वैया के खैरन अल्हम्दुलिल्लाह. तो मीटिंग क्लोज करेंगे. कोई डाउट्स हैं आपको तजवीद के हवाले से? एनी सिस्टर्स एनी डाउट्स विद द तजवीद रूलिंग्स? नो डाउट्स. اوكي الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله برحمتك وبركاته. يا ارحم جزاكم الراحمين. الله خيرا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا استاذة. وإياك خير. الحمد لله.